محترمی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لاڑکانہ سے دادو کی جانب روانہ ہوئے اور ابھی یہ جوہی کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ ہم آج سید پیر غازی شاہ کی جانب جا رہے ہیں۔ بہت لمبا راستہ ہے اور بہت اوکھا راستہ ہے، کیونکہ راستے میں روڈ کی حالت بہت خراب ہے۔ تو ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے یوٹیوب چینل بیوٹی آف سندھ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں اور ہمارے ولاگ دیکھ کر ان کو لائک کریں، اور لائک کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ محترمی جناب، سید پیر غازی شاہ کی ولادت 1027 ہجری بمطابق 1628 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں ہوئی۔ آپ سید گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد کا نام سید احمد شاہ تھا، جن کا حسب نسب حضرت علی بن ابی طالب ابن ابی طالب سے جا کر ملتا ہے۔ ہم ابھی اس جوہی کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ یہ سارا علاقہ جوہی کا ہے۔ جوہی شہر بہت بڑا شہر ہے اور یہ دادو ضلع میں آتا ہے۔ دادو ضلع کی تحصیل ہے۔ سید پیر غازی شاہ المعروف پیر غازی شاہ گنج بخش کا اصل نام سید غازی شاہ تھا، جو عرف عام میں غازی شاہ مشہور ہو گیا۔ سید غازی شاہ تھا جو عرف عام میں غازی شاہ مشہور ہو گیا۔ آپ اچ شریف میں کم سن عمر میں اپنے والد کے ساتھ سندھ کے ضلع دادو کی تحصیل جوہی کے شہر ٹنڈو رحیم خان کے کھوسا قبیلے کے سردار روہل کھوسا کے علاقے میں آئے اور دلشاد کھوسا کے والد کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت اس علاقے کے گاؤں واہی پاندی، بلیلی، ٹنڈو رحیم خان، ٹھوڑی اور گورنڈی پر کھوسا قبیلے کا بڑا اثر رسوخ تھا، جو میاں نصیر محمد کلوڑوں کی میاں وال تحریک کے حامی تھے۔ آپ کے والد نے کچھ وقت قیام کے بعد حج کا ارادہ کیا اور دلشاد کھوسا کے والد کو کہا کہ سید بلاول شاہ نورانی کی زیارت کے بعد حج کو جاؤں گا۔ میرا بیٹا غازی شاہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر طے نہ کر سکے۔ دلشاد کھوسے کی ماں رانی نے عرض کیا کہ یہ بچہ میرے حوالے کریں، آپ مرشد ہیں، جب بھی لوٹیں مجھ سے لے لینا۔ سید احمد شاہ نے یہی کیا اور حج کو چلے گئے، لیکن پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ سید غازی شاہ رانی کے گھر دلشاد کھوسا کے ساتھ پل پوس کر بڑے ہوئے۔ بچپن سے کرامات اور شجاعت دکھانے شروع کیں۔ سید غازی شاہ کا کھوسا قبیلہ مرید ہو گیا۔ بڑے ہو کر نہ صرف بزرگ ہستی کے طور پر مشہور ہوئے، بلکہ میاں نصیر کلوڑوں کے ساتھی اور سپہ سالار بھی بنے۔ غازی شاہ کی کرامات نے لوگوں کو متوجہ کیا۔ میاں نصیر محمد کلوڑوں اس بزرگ کی بڑی عزت اور قدر کرنے لگا۔
اس حد تک کہ میاں وال تحریک میں گاجی شاہ کا نام شامل کیا۔ اس زمانے میں خان آف کلات میر احمد اول 1666 عیسوی سے لے کر 1695 عیسوی کے سندھ پر حملے کے خطرات بڑھ گئے تھے۔ میاں نصیر محمد کلوڑوں نے سید گاجی شاہ کو ٹنڈو رحیم لک گزرگاہ پر مقرر کیا۔ آپ بڑے غریب نواز اور سخی تھے۔ ان کے مسکن پر رات دن عام خاص کے لیے لنگر چلتا تھا، جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے آپ کو گنج بخش کا لقب ملا۔ آپ کے مزار کے قریب مسکن تھا۔ اس مسکن کے ساتھ ساتھ ڈھونک کی وادی ہے۔ آپ کو دھونک کی دھنی دھونک وادی کا مالک کا لقب دیا گیا۔ پہاڑوں میں سے آنے والے چشمے کے نالے کے پانی پر قریبی دھونک کی وادی سیراب ہوتی تھی۔ اس پر اگنے والی فصل کی پیداوار آپ کے لنگر کھانے کے حوالے ہوتی تھی۔ گاجی شاہ کے لنگر میں عام خاص کو زیادہ تر جو کی روٹی کھلائی جاتی تھی۔ اسے گاجی شاہ کا روٹ بڑی روٹی کہتے ہیں۔ روٹ آج بھی تبرک کے طور پر بانٹا جاتا ہے۔ جناب سید گاجی شاہ کی جنات سید گاجی شاہ کی مٹھی میں تھے، اس وجہ سے اسے جنات کے بادشاہ کا لقب بھی دیا گیا اور آج بھی اس لقب سے مشہور ہیں۔ سید گاجی شاہ کو سماع کا شوق تھا۔ سرندے کا ساز اسے بہت پسند تھا۔ علاقے کے سرندہ نواز جمع ہوتے تھے۔ ان کے مسکن پر اکثر سرندے پر سماع کی محفل منعقد ہوتی تھی۔ محفل سماع کا حاضرین پر سحر اور جنون طاری ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان کے مزار پر سرندے پر محفل سماع منعقد ہوتی ہے اور جنات کو ختم کرنے کے لیے بھی سرندے کا ساز بجایا جاتا ہے، اور جنات کے متاثر مرد اور خواتین جنون میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر جنات کو تنگ نہ کرنے کے لیے گاجی شاہ کی قسمیں دی جاتی ہیں۔ جنات وعدہ کرتی ہے کہ اب انہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سید گاجی شاہ کا مزار مسجد کے احاطے میں ہے، جو بہت بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ ان کے مزار کی دیواروں پر نقش و نگاری بھی کی ہوئی تھی، مگر ہر سال مرمت کی وجہ سے مٹ گئی۔ مزار کی دیکھ بھال کرنے پر کھوسا قبیلے کے لوگ مقرر ہیں۔ سید گاجی شاہ کی گادی نشینی بھی کھوسا قبیلے کے حوالے ہے، جو خود کو فقیر کہلواتے ہیں۔ گاجی شاہ کا مزار اعلیٰ طرز کا نمونہ ہے۔ سید گاجی شاہ کی بہت کرامات بیان کی جاتی ہیں، مگر ان کی اہم کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ پینے کے پانی کے لیے پریشان تھے۔ گاجی شاہ نے کرامت سے پہاڑوں میں سے پانی کا چشمہ بہایا، جو بنجو آبشار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پانی آج بھی نالے کی صورت میں بہتا ہے۔ یہاں علاقے کے بہت سے مقامات سید گاجی شاہ کی کرامات اور اس کی بزرگی کی وجہ سے ان سے منسوب ہیں۔ گورانڈی میں چکی اور نئے نلی میں پانی کے کٹے چشمے گاجی شاہ سے منسوب ہیں۔ خان آف کلات کے حامیوں نے لک گزرگاہ ٹنڈو رحیم پر حملے کے لیے شورش برپا کیا۔ سید گاجی شاہ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر لڑتے ہوئے سن 1102 ہجری بمطابق 1691 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ ہر سال دسمبر کے آخر یا جنوری میں ان کے مزار پر سالانہ عرس منعقد ہوتا ہے۔ ملک بھر سے زائرین اور مرید شریک ہوتے ہیں۔ یہ حضرت صاحب کا مزار ہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ اس کی باہر کے مناظر ہیں۔ بہت پرانی ہو گئی ہیں قبریں، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
یہ دیکھیں کیسے قبریں ہو گئی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن ان کی طرف کسی کا بھی توجہ نہیں ہے۔ یہ فقیر تھا سائیں کا رکھیل سائیں۔ راستہ بہت خراب ہے، آنے کا پورا راستہ خراب ہے، بہت تکلیف سے یہاں پہنچے اور بہت لمبا راستہ ہے۔ انتہائی تکلیف دہ سفر تھا، اور جب ہم واپس ہوئے تو تب بھی بہت لمبا راستہ، ہم جھانگارا بازارہ سے سیون شریف جانا چاہتے تھے، وہاں سے گزرے، بہت لمبا راستہ تھا، اور پھر 30 کلومیٹر تقریباً بہت خراب راستہ تھا، بن رہا تھا، وہ بہت تکلیف سے پہنچے۔ یہ درگاہ ہے سامنے بزرگ کی، جو پہلے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جو ہی سے یہاں درگاہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں کہیں کہیں ٹکڑوں کی صورت میں روڈ بن رہا تھا، لیکن اس پر بھی پتھر پڑے ہوئے تھے اور ان سے گزرنا پڑا، جس کے باعث بڑی تکلیف کا سامنا رہا۔ اور یہ درگاہ ہے، ملاحظہ فرمائیں، یہ حضرت صاحب کی درگاہ ہے۔ حضرت صاحب یہاں آرامی ہیں، سید گاجی شاہ۔ تو جب مطلب یہ راستہ بہت خراب ہے، آنے والوں کو پہلے سوچنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ راستہ جلدی سے تیار کرے، کیونکہ اس درگاہ پر بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن راستہ خراب ہونے کی وجہ سے آج جب ہم آئے یہاں تو کوئی زیادہ رش نہیں تھا، بس کوئی 7-8 بندے تھے جو زیارت کے لیے آئے تھے، وہ بھی قریب کے تھے۔ یہ بازار ہے، مختصر بازار، بالکل مختصر بازار۔ یہ دسمبر کے آخر میں یا جنوری کی شروع میں اس کا میلہ لگتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ بہت بڑا میلہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں قبریں کیسی ہو گئی ہیں، مسمار ہو گئی ہیں بالکل، لیکن کوئی توجہ نہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ قبرستان ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 7 چکر دوڑتے ہوئے سانس بند کر کے لگاتے تھے لوگ، تو پھر ان کو بیٹا ہوتا تھا۔ بس پتہ نہیں کیسی کیسی غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، تو اب اس پر پابندی ہے، اور یہاں یہ کام اب نہیں ہوتا، یہ بتایا گیا تھا یہاں لوگوں نے۔ لوگوں نے اس درگاہ کے متعلق کئی دوسری باتیں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں لوگ دوڑتے تھے۔ یہ لمبی جگہ ہے، لیکن اب انہوں نے اس کو مختصر کر دیا ہے۔ یہاں اونٹنی کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں دفن ہے، اور جو بندہ بھی یہاں 7 چکر لگائے گا اور دوڑتے ہوئے لگائے گا تو اس کو بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ قریبی دوسرے بزرگ ہیں، اور اس بزرگ صاحب سید صاحب ہیں۔ یہ حضرت صاحب کی گاجی شاہ کی مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے، بالکل تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور پتہ نہیں کیوں یہ اس کے لیے یہ مسحری بولتے ہیں غالباً،
ہم تو کھاٹ بولتے ہیں اس کو، یہ بستر بچھا ہوا ہے، پتہ نہیں رات کو حضرت صاحب یہاں آ کے آرام فرماتے ہوں گے یا کوئی اور بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بستر لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، بستر بچھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کے لیے ہے۔ جناب آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی فرما کر ہمارے یوٹیوب چینل بیوٹی آف